الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد قادسیہ کے دن قادسیہ عراق کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ قادسیہ اسلام کے چند مشہور مارکوں میں سے سر فہرست مارکہ ہے۔ 3 دن تک تو اس جنگ میں نہ دن کو کچھ وقفہ رہا اور نہ رات کو وقفہ ہوا۔ صحرائے عرب کے مسلمان مجاہدین صحرائے عجم کے مجوسی مشرکوں سے برسر پیکار تھے۔ مسلمانوں کے جرنیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور مشرکین مجوس کی کمان رستم کر رہا تھا۔ اس مارکے میں مسلمان 8,000 کے قریب تھے، جبکہ کفار کی تعداد 60,000 سے زیادہ تھی۔ لشکر اسلام بے جگری سے لشکر شیطان پر حملہ آور ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ رستم پہلوان مارا گیا اور باقی مجوسی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو بے تحاشا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تفصیل فتوحات مصر و فارس میں ہے۔ اسی طرح جلولہ میں بہت تھوڑے مجاہدین نے لاکھوں مجوسیوں کا مقابلہ کیا۔ اللہ نے کفار کو شکست دی اور ان کے 1 لاکھ آدمی مارے گئے۔ اسی قادسیہ کی لڑائی میں حضرت مہدی کرز زبیدی ایک دریا کے کنارے پر اتر آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں ان مجوسیوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ اگر تم لوگ اونٹ کے ذبح ہونے اور اس کے گوشت تقسیم کرنے کی مقدار وقت میں مجھ تک پہنچ گئے تو مجھے زندہ پالو گے، اور اگر اس سے دیر میں تم پہنچو گے تو پھر سمجھ لو کہ میں مر چکا ہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ کفار کی جماعت پر حملہ کر کے اندر گھس گئے۔ اس کے بعد آپ کی قوم بنو زبید میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اے بنو زبید، تم نے اپنے سردار کو کیوں تنہا چھوڑ رکھا ہے؟ چنانچہ انہوں نے مشترکہ حملہ کر دیا اور مہدی کرب تک اس وقت پہنچ گئے جب کہ وہ اپنے گھوڑے سے گر چکے تھے، اور آپ نے ایک اجمی کافر کے گھوڑے کو ٹانگ سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ کافر مسلسل ان کو تلوار سے مار رہا تھا، لیکن گھوڑا حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ جب ہم پہنچ گئے تو وہ مجوسی کافر بھاگ گیا اور گھوڑے پر ہم حضرت مہدی کر بیٹھ گئے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تھوڑی دیر میں تم لوگ نہ آتے تو میرا زندہ رہنا مشکل تھا، تم مجھے زندہ نہ پاتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا گھوڑا کہاں گیا؟ فرمانے لگے کہ اس کو ایک تیر لگا تو وہ جوش میں آ کر اچھلنے لگا، جس سے میں گرا اور وہ چلا گیا، تو میں نے اس مجوسی کے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ اسلام میں یرموک کا دن بھی عجائب قدرت میں سے ہے۔ 8 یا 9 لاکھ رومی 30 سے 40 ہزار صحابہ کے سامنے آئے اور دونوں طرف سے جی توڑ کر مقابلے ہوئے۔ 60 صحابہ کرام کے مقابلے کے لیے 60,000 خالص عربی نصرانی غسانی بادشاہ جبلہ کی سرکردگی میں میدان کارزار میں اتر آئے۔
دن بھر لڑائی ہوئی اور ان کا بڑا کمانڈر مارا گیا اور 5000 سپاہی مارے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے پر تھے، مسلمانوں میں سے 10 شہید ہو گئے اور 5 زندہ گرفتار کر لیے گئے اور 45 سرفروشان اسلام عالی حوصلوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تنہا بہت زیادہ حملے کیے۔ قلعہ حمص کے سامنے آپ نے دیکھا کہ ایک حور کھڑی ہے، ہاتھ میں پنکھا ہے اور ان سے کہہ رہی ہے کہ دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی آؤ، ہم انتظار میں ہیں۔ حضرت اکرمہ جب کفار کے جب گڈھے میں گھسنے لگے تو ساتھیوں نے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے جانے دو، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حور کھڑی ہے اور مجھے بلا رہی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کیا اور شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب حملہ کے لیے آپ پیدل ہو گئے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ گھس کر حملہ نہ کریں، کیونکہ مسلمانوں کو آپ جیسے مایہ ناز کمانڈر کی اشد ضرورت ہے۔ آپ نے جواب میں کہا کہ چھوڑیے یہ باتیں، آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، قدیم الاسلام ہو، اور میں اور میرا باپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف اور دشمن تھے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے اور دشمن کی جماعت میں گھس کر جان نچھاور کر دی۔ جنگ یمامہ کے دن جب مسلمانوں کو ایک دفعہ عارضی شکست ہوئی تو ابو حذیفہ کے غلام سالم نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے لیے زمین میں قبر نما گڑھا کھدوایا اور خود آپ نے اس میں مع سامان کے قیام کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس دن مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے ایک موقع پر تنہا رہ گئے، صرف 7 انصاری اور 2 قریشی آپ کے پاس موجود تھے۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کفار کو دور کرے اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ اس پر ایک انصاری اٹھے اور دفاع میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہی معاملہ ایک عرصے تک رہا، یہاں تک کہ 7 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے بتلا دیجئے کہ اگر میں اللہ کے راستے جہاد میں مارا جاؤں اور نیت بھی ثواب کی ہو، جہاد کے مشکلات پر صابر بھی رہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے جنت ملے گی۔ یہ چند واقعات تھے جو ہم نے پڑھے، اور مسلمانوں کی تاریخ جو ہے، اسلام کی تاریخ، وہ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اور جس طرح اپنا جان، مال اور وقت اس دین کو لگا دیا، ایسی چیزوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ہاں، ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر کوئی جان، مال، وقت بولتا بھی ہے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ جس کام کے لیے نکلتا ہے اس میں جان کا استعمال نہیں ہوتا۔
اس میں جان کے نذرانے پیش نہیں کیے جاتے، اس میں اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا جاتا، اس کے اندر تلواروں کی سائے اور تیروں کی بوچھار نہیں ہوتی۔ جان مال وقت جو پیش کیا وہ ان لوگوں نے پیش کیا کہ وہ جب نکلتے تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ اب واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وہ جب نکلتے تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ جسم کے کس حصے پر تلوار لگے گی، جسم کے کس حصے پر تیر آ کے لگ جائے گی، کون سا حصہ نیزے سے زخمی کر دیا جائے گا، کس جگہ میرا خون گرے گا، کون کون سے اعضاء کٹ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے جان مال اور وقت کو پیش کرتے تھے۔ آج جو بولتا ہے جان مال وقت، وہ جھوٹا ہے۔ وہ جا کر اجتماع میں ٹھہر گیا اور بیانات سنے، بریانی کھائی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جان مال وقت لگایا۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ کرام اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے؟ میرے بھائیو، یہ وہ لوگ تھے کہ 7-8 ہزار کا لشکر 70-80 ہزار کے لشکر سے ٹکراتا تھا۔ جیسے قادسیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کفار کی تعداد 60 ہزار سے زیادہ تھی اور مسلمان 8 ہزار تھے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار تھے۔ اور اسی فارس کے اندر جہاں یہ مارکے ہوئے، وہاں پر وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا۔ ابو محجن الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس جہاد میں نکلے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ان کے اندر ایک کوتاہی تھی کہ وہ شراب نوشی کر لیتے تھے، اللہ معاف کرے، تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھی، اور وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور مسلمان جو ہے مجوسیوں کے ساتھ برسر پیکار انتہائی گھمسان کی جنگ جاری، جنگ کے شعلے بھڑکے ہوئے، اور یہ یہاں پر بیڑیوں میں جکڑے ہوئے میدان کارزار کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے اندر جہاد کا جذبہ ابل رہا ہے، ابل رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی سے درخواست کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ میری بیڑیاں کھول دو، میں بھی اس جہاد میں شامل ہو جاؤں۔ مسلمانوں پر حالات بہت سخت تھے، گمسان کی جنگ جاری ہے، اگر میں زندہ رہا تو واپس آ کر خود یہاں آ جاؤں گا، تم بیڑیاں واپس ڈال دینا، اور اگر شہید ہو گیا تو شہید ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کو رحم آتا ہے، وہ ان کی بیڑیاں کھولتی ہیں، اور یہ جانباز صحابی، اللہ اکبر، جن کو شراب نوشی کی وجہ سے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، ذرا دیکھو، نوشی کی وجہ سے بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور اب ان کی بیڑیاں کھولی جاتی ہیں اس لیے کہ وہ بھی اس جہاد میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، شریک جہاد میں نکلے تو ہوئے ہیں لیکن میدان کارزار میں جانا چاہتے ہیں۔ ذرا دیکھو، یہ جذبات دیکھو،
ان کو تو بیڑیوں میں ڈالا ہوا ہے. وہ تو کہہ سکتے ہیں بھائی میں تو معذور ہوں, مجھے تو بیڑیاں مجھے جو ہے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں, میں کیسے جہاد کروں گا. خود سپہ سالار نے, امیر نے, جو اس لشکر کے امیر تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود انہوں نے بیڑیاں ڈالی تھی. تو وہ تو یوں آرام سے بیٹھ جاتے, بھائی چلو میں تو بچ گیا. وہاں پر گمسان کی جنگ جاری ہے اور مسلمانوں کے اوپر شدت اور سخت حالات. 60,000 ہزاروں کفار, ہزاروں کی تعداد میں کفار ایک مسلمان کے چھوٹے سے لشکر سے برسر پیکار ہیں. تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی چلو میں تو معذور ہوں, میں تو یہاں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں, امیر نے مجھے خود زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, میرا کیا قصور ہے. لیکن نہیں میرے بھائیوں, یہ وہ چیزیں, یہ وہ نہیں تھے, یہ وہ اشخاص نہیں تھے, یہ ہمارے جیسے بے غیرت نہیں تھے. ان کے جذبہ جہاد کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. حالانکہ دیکھو شراب نوشی کی ایک کبھی عادت ان کے اندر تھی, لیکن پھر بھی اسلام سے اتنی محبت ہے, اللہ سے اتنی محبت ہے, اللہ کے راستے میں جہاد سے اتنی محبت ہے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے منت کرتے ہیں سپہ سالار کی بیوی سے, امیر کی بیوی سے, میری زنجیریں کھول دو. ان کو رحم آتا ہے, وہ زنجیریں کھولتی ہیں. اور گھوڑا کس کا دیتی ہیں؟ اپنے شوہر کا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. ان کا گھوڑا ان کو دے دیتی ہے. وہ اس گھوڑے پر چھلانگ لگا کر بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. اور میدان کے اندر جب کودتے ہیں تو جیسے ایک بجلی آ جاتی ہے میدان کے اندر. یہ کون صحابی ہے؟ یہ وہی صحابی ہیں جن کو شراب نوشی کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا. لیکن وہی صحابی جذبہ جہاد, جذبہ شہادت, اسلام کی سربلندی سے سرشار, میدان جنگ میں, میدان کارزار میں بجلی کی طرح امڑتے ہیں اور جہاد شروع کرتے ہیں. اور ایسا جہاد کرتے ہیں کہ جہاں حملہ کرتے ہیں کفار جو ہے تتر بتر ہو جاتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ میدان کارزار کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچانک کوئی اجنبی سے آدمی آ جاتا ہے جو پہلے اس لشکر میں نہیں ہوتا ہے, اور ایسی گمسان کی جنگ کرتا ہے کہ جہاں حملہ کرتا ہے وہاں کفار کو پیچھے کر دیتا ہے. وہ حیران ہو جاتا ہے, یہ کون ہے؟ پھر سوچتے ہیں کہ یار یہ جس گھوڑے پر سوار ہے یہ تو بالکل میرا گھوڑا لگتا ہے, گھوڑا بھی انہی کا ہے, اور لڑنے کا انداز بھی ابو بشر الثقفی کا ہے. ابو بشر الثقفی وہی صحابی جن کو میں نے بیڑیوں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے شراب نوشی کی وجہ سے, یہ یہاں پر کیسے آ گئے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی کون ہے. کوئی فرشتہ آ گیا ہے انسانی شکل میں, کون آ گیا ہے؟ اور اللہ پاک جو ہے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. ساتھ وہ واپس آتے ہیں, اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لیتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب واپس ہوتے ہیں تو ان کی بیوی پوچھتی ہے کہ آج میدان کیسا رہا؟ آج جہاد کا میدان, کارگزاری سنا ہمیں, کارگزاری سننا چاہتی ہیں. مسلمانوں کی فکر ہے, اسلام کی فکر ہے, طرف ہے, پوچھنا چاہتی ہیں کیا ہوا. آج لوگ کیا کرتے ہیں, وہ گلی میں گھوم کر آتے ہیں, پھر اپنی کارگزاری سناتے ہیں. گلی میں گھوم کر آتے ہیں, گلیوں میں گھوم کر آتے ہیں, پھر بولتے ہیں چلو بھائی کارگزاری سناؤ, کیا ہوا. کارگزاری سناتے ہیں. مگر وہ صحابہ کرام وہ گلیوں میں گھوم کر کارگزاری نہیں سنا دیتے,
وہ میدان جنگ میں جا کر اللہ کے دشمنوں سے لڑ کر کارگزاری سناتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انتہائی گمسان کی جنگ ہو رہی تھی، انتہائی شدید حالات، سنگین حالات، سخت حالات مسلمانوں پر آ رہے تھے، بہت زوردار جنگ جاری تھی کہ اچانک ایک بندہ نمودار ہوا، اور اس بندے کا جو حملے کا جو طریقہ تھا بالکل ابو محجن کی طرح، اور اس کے جس گھوڑے پر وہ سوار تھا اس گھوڑے کی چال اور چھلانگ اور اس کی کود بالکل میرے گھوڑے کی طرح. میں حیران ہو گیا، یہ کون ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ ابو محجن ہی تھا. میں نے اس کی بیڑیاں کھول دی، وہ تڑپ رہا تھا میدان کارزار میں جانے کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، جہاد کے اندر جان بازی دکھانے کے لیے وہ تڑپ رہا تھا. مجھے اور پر رحم آیا، میں نے اس کی بیڑیاں کھول دی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ آج ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں فتح عطا فرمائی. ابو محجن کے پاس گئے، کہا کہ تمہاری ذریعے سے اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. ان کی بیڑیاں کھول دی، اور ابو محجن نے بھی اعلان کر دیا کہ آج کے بعد شراب نوشی نہیں کروں. جہاد کی برکت دیکھو، ایک طرف مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، دوسری طرف توبہ کی توفیق ملتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ آج کل لوگ کیا بولتے ہیں جہاد، ارے بھائی ہمارے اعمال کیا ہے؟ پہلے تو ایمان کی محنت ہونی چاہیے، پہلے تو یہ ہونا چاہیے، پہلے تو وہ ہونا چاہیے. جہاد تو بہت بات کی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں نماز میں نہیں پڑھوں، میں اس ایمان کی محنت کروں جس ایمان کی محنت کے بارے میں تم بولتے ہو. جب جہاد کی بات کرتے تو وہ کیا بولتے ہیں کہ پہلے ایمان کی محنت کرو. تو میں نے کہا پھر میں نماز میں نہیں پڑھوں، ایمان کی محنت کروں. بولتے ہیں نہیں نہیں، یہ کیسے؟ نماز کے بغیر ایمان کیسے بنے گا؟ تو میں نے کہا جہاد کے بغیر ایمان کیسے بنے گا؟ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح جہاد بھی فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے اس طرح جہاد بھی فرض ہے. یہاں پر صحابی شراب نوشی کی وجہ سے بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ پہلے میں شراب چھوڑوں، پہلے میں اپنے آپ کو درست کروں، فرشتہ بن جاؤں، اس کے بعد جہاد کی سوچوں گا. نہیں، کوتاہیاں تو ہیں اپنی جگہ، مگر جہاد تو پھر بھی فرض ہے نا. جہاد کو بھی چھوڑوں یعنی ایک اور کوتاہی کا اضافہ کروں. اور جب جہاد کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی برکت سے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرماتا ہے اور ان کو شراب سے توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. میرے بھائیو، اس قسم کی تاریخ سے، اس قسم کے واقعات سے مسلمانوں کی تاریخ بھری ہوئی ہے. مسلمانوں کی تاریخ بھری ہوئی ہے. حضرت مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے جا کر دشمن کا معاقبہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں، تعقب کرتے ہیں. اور پھر جنگ یرموک کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ 40,000 صحابہ نے 8 سے 9 لاکھ رومیوں کا مقابلہ کیا. 8 سے 9 لاکھ رومی لشکر اور 40,000 مسلمان مجاہدین، جنگ یرموک کی لڑائی. میرے بھائیوں، آج ہم یہاں پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم تک اسلام پہنچا ہوا ہے، قرآن ہم تک پہنچا ہوا ہے، حدیث ہم تک پہنچا ہوا ہے، افغانستان میں پہنچا ہوا، عراق میں پہنچا ہوا، شام کے اندر پہنچا ہوا، افریقہ کے اندر پہنچا ہوا. یہ کس طرح پہنچا؟
یہ کیسی طرح پہنچ گیا؟ یا صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، صحابہ کرام نے لاکھوں کفار کا مقابلہ کیا، اس کی وجہ سے آج ہم تک اسلام پہنچا۔ اس کی وجہ سے اسلام پھیلا اور اسلام زمین پر نافذ ہوا، کفار کی حکومتیں ختم ہوئی، کفار کے جو نظامات تھے، جو ان کی ریاستیں تھیں، وہ ختم ہوئی۔ کیا یہ ایسے ہی ختم ہو گئی کہ ہاں بھائی تم آئے ہو، لو بھائی ہمارا ملک تم کو ہم دیتے ہیں؟ کبھی کوئی اس طرح کبھی کوئی اپنی دکان بھی نہیں دیتے ہیں، ملک تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اسی کام کو آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے پڑھا، اللہ اکبر، کہ انہوں نے قلعہ حمص کے سامنے دیکھا کہ ایک حور کھڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور ہاتھ میں اس کے پنکھا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ کیوں دیر کر رہے ہو، ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میدان جہاد میں حوریں نظر آ رہی ہیں، اور حوریں کہہ رہی ہیں کہ ہم تمہارے انتظار میں ہیں، کیوں انتظار کر رہے ہو، حملہ کرو کفار پر، شہادت پیش کرو، ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ آج میرے بھائیوں، حوریں تو چاہیے مگر اس کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ اجتماع کے اندر حور آئینہ، حور عین، ویسے اس کو پتہ، اس کو آئینہ بولتے ہیں، اور لائبہ، پتہ نہیں یہ نام لائبہ اور آئینہ، ہم جب چھوٹے تھے تو میں جب چھوٹا تھا تو ان کے بیانات وغیرہ میں ان کا ذکر ہوتا تھا میرے خیال میں نا، حور لائبہ اور حور آئینہ، سمجھے نا؟ اور وہ جب جماعت میں چلتے ہیں تو اگر کوئی راستے میں کانٹا وانٹا ہوتا ہے، کوئی ساتھی اس کو اٹھا کر یوں پھینکتا ہے، تمہارے لیے حور پکی ہو گئی۔ ماشاءاللہ، کتنا آسان ہے بھائی حوروں کا حاصل کرنا۔ ہاں، آرام سے نکلو، جمعے کا دن ہے، اس وقت جمعے کو چھٹی ہوتی تھی نا، بیرونی گشت، جمعے کو چھٹی ہے، بیرونی گشت کے لیے نکلے ہیں، ہاں، اور راستے میں کوئی کانٹا وانٹا آ گیا، اس کو اٹھا کر پھینکا یوں، حور آئینہ مل گئی بھائی، حور آئینہ مل گئی، اللہ اکبر۔ اگر اتنی آسانی سے حور آئینہ ملتی ہوتی تو پھر جہاد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جان کے نذرانے کون پیش کرے گا؟ خصی بنایا ہوا ہے سب کو بے غیرت بنایا ہوا ہے، اس میں جہاد کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے۔ گارنٹی دیتا ہوں، اجتماع گاہ میں جاؤ اور جہاں پر ان کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس جاؤ، ذرا بولو یار آج ایک جہاد کا بیان کر دو، صرف ایک بیان کر دو جہاد کا۔ اگر وہ ایک بیان کے آدھا بھی کر دو تو مجھے آ کے بتانا، میرے گریبان کو پکڑنا کہ تم نے کیسے بولا جہاد کی بات نہیں کرنا۔ بھائی اتنے آرام سے گشت میں نکلے ہوئے ہیں، کوئی گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی مزدہ میں جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، اور ایک کانٹا اٹھا کے یوں سائڈ میں کیا، اس پر حور آئینہ مل گئی اور حور لائبہ مل گئی۔ تو پھر وہ صحابہ جو کفار کے ساتھ، جب کفار سامنے ہیں، اللہ کے دشمن سامنے ہیں، اور تلواریں چل رہی ہیں اور تیریں چل رہی ہیں، تیروں، آسمان جو ہے تیروں سے بھرا ہوا ہے، تیروں کی بوچھار، تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی کھنکھار، یہ سب چالو ہے، وہاں پر ان کو حور نظر آ رہی ہے، تو یہ اتنے خطرناک ماحول میں کیوں جائیں گے؟ ان کو تو بڑے پیار سے، اتنی آسانی سے جو ہے حور ان کو مل جاتی ہے، یوں اٹھا کے یوں پھینکا، کانٹا سائڈ میں کر دیا، حور آئینہ میں، وہ حور لائبہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔
میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے ایسے کام نہیں کیے، اس طرح دین نہیں پھیلا ہے، اور نہ کبھی دین پھیل سکتا ہے اس طرح کبھی دین پھیل سکتا ہے؟ اس طرح جو کفار کے نظامات ہیں، جو منافقین کے نظامات ہیں، وہ ختم ہو سکتے ہیں؟ ہاں، کہ تم وہاں جاؤ، جگہ جگہ کینٹینیں لگی ہوئی ہیں اور بریانی، پلاؤ، ہر قسم کے کھانے پک رہے ہیں، وہاں پر رش لگی ہوئی ہے، پھر بیان ہوا تو کوئی بیان میں جھونکے کھا رہا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی دوسرے تقاضے پہ نکلا ہوا ہے، سمجھے نا؟ اور ہم جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں جان، مال اور وقت پیش کر رہے ہیں۔ واہ یار، تمہارا جان، مال، وقت، تم تو جب 4 مہینے کے لیے نکلتے ہو، واپس آتے ہو تو 5-10 کلو اضافہ ہوتا ہے جان کے اندر، تو یہ کسی جان تم نے لگا کر آئی؟ اب ایک مستری ہو، مزدور ہو، اس کا کام کتنا سخت ہوتا ہے، وہ جب روزانہ 4 منٹ تک کام کرے گا، وہ اس کام کو 4 منٹ تک چھوڑے گا تو اس کے وزن میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھے نا؟ وہ 30 کلو کا ہوگا، ہو سکتا ہے 35 کلو کا ہو کے آ جائے، تو جان میں تو اضافہ ہوا، تو تم نے کون سی جان لگائی؟ ادھر بتاؤ تو صحیح، سمجھ میں تو آؤ یہ کیسی تم نے جان لگائی ہے کہ 5 کلو جان میں اضافہ ہو گیا؟ یہاں پر صحابہ کرام جب نکلتے ہیں تو حور نظر آ رہی ہے، بولتی ہے انتظار میں ہو، کیوں انتظار کر رہے ہو؟ حملہ کرو، تلواروں کے سائے میں آ جاؤ، ہم تمہارے انتظار میں ہیں، شہادت پیش کرو، تب جا کے حور ملتی ہے۔ یہ راستے میں کانٹا، ہاں، یہ نہیں کہ کانٹا ہٹانا نعوذ باللہ کوئی برا کام ہے، نہیں، یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے کہ راستے سے کانٹا ہو، پتھر ہو، اس کو ہٹا دیا جائے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ کام نعوذ باللہ غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا آسان بنا دیا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، کوئی بولے تم دن میں 2 رکعت پڑھ لو تو وہ 5 کے لیے کافی ہے، وہ تو بولے گا واہ چلو بھائی اللہ اکبر، 2 رکعت سے فارغ ہوئے، پورا دن چھٹی اب تو ہے، یا رمضان کا آیا بھائی تم 1 روزہ رکھ لو 30 کے لیے کافی ہے، واہ ابھی بھی رکھتا ہوں، چلو بھائی رمضان سے پہلے رکھ لیتا ہوں، 1 روزہ رکھ کے پوری رمضان کی چھٹی ہو گئی۔ یہاں سے یوں تنکا اٹھا کے پھینکا، یوں گلی میں گھومے، 10 لوگوں سے بات کی، پھر آئی، کارگزاری سنائی، بیان سنا، بریانی کھائی اور سونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاں بھائی، حور بھی پکی ہو گئی، جنت بھی پکی ہو گئی، بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ اگر اس طرح صحابہ کرام یہ کام نہیں کرتے، پھر وہ تو مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک اجتماع کر لیتے، ہر سال ایک اجتماع کر لیتے، یہاں وہاں گشت کے لیے جماعتیں بھیج دیتے، فارس کے اندر ایک بھیج دیتے، گشت کی جماعتیں بھیجتے، فارس بولتے یہاں کیوں آئے ہو؟ اب بھائی ہم تو نہیں لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو صرف باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں، باتیں کریں گے، تم کو ماننا ہے نہیں مانا کوئی بات نہیں، ہم تو کسی کو زور تو نہیں کرتے، تم نہیں مانو گے ہم واپس بس میں جائیں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، چلو باتیں کر لیا کرو۔ میرے بھائیو، اگر صحابہ کرام اس طرح کام کرتے تو آج یہاں پر اسلام نہیں ہوتا، اسلام پہنچا ہی نہیں ہوتا یہاں پر۔ اسلام پہنچا تلوار کے ذریعے سے، جب صحابہ نے تلوار میان سے نکالی کہ یا تم اسلام قبول کرو یا پھر جزیہ دو یا پھر ہم تم پر حملہ کر دیں گے، اس کے علاوہ چوتھا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسلام قبول کرو تو پھر تم ہماری طرح ہو جاؤ گے، جو حقوق ہم کو حاصل وہ تم کو حاصل، جو ذمہ داریاں ہم پر وہ تم پر بھی، تم اور ہم بھائی بھائی، کوئی فرق نہیں، عرب عجم میں کوئی فرق نہیں، کالے گورے میں کوئی فرق نہیں۔ اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر حکومت کو چھوڑ دو، نظام تمہارا نہیں چلے گا، جزیہ دو، ذلیل ہو کر اسلام کی ماتحتی میں آ جاؤ، تسلیم ہو جاؤ، یعنی جنگ کیے بغیر ہار جاؤ، ہار مان لو۔ بولے نہیں، یہ بھی نہیں کریں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ فارس والوں نے کہا، شام والوں نے کہا کیوں لڑتے ہو ہم سے،
ہم تمہارے عرب میں نہیں آئے، تم یہاں پر کیوں آ کے ہم سے لڑتے ہو؟ کاروبار کرنا ہے آؤ، ہم تم کو منع نہیں کرتے۔ تجارت کر، پہلے بھی تجارت کے لیے جاتے تھے، شام میں ہر جگہ جاتے تھے عرب کے لوگ، مشہور ہے، کبھی ان کے ساتھ، کبھی ان کو نہیں روکا، تجارت کرنے جاتے، گشت بھی کر لیتے اگر یہی کام کرنا ہوتا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ گشت کرنے سے اسلام نہیں پھیلتا ہے۔ اگر گشت کرنے سے اسلام پھیلنا ہوتا تو آج یہ حالت ہوتی کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے بموں کی برسات وہ لوگ کرتے ہیں اور شہر کے شہر تباہ کر دیتے ہیں مسلمانوں کے، آج یہ حالت ہوتی۔ کافر اس بات کو سمجھتا ہے کہ باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، اور وہ پورا زور لگاتا ہے اپنے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو، اپنی دادا گری کو پورے عالم میں قائم رکھنے کے لیے وہ پورا زور لگاتا ہے۔ امریکہ کو دیکھو، پورے عالم کے اندر جہاں اس کی کوئی نہیں مانتا ہے اس کے خلاف محاذ بنا لیتا ہے۔ تو کافر اس بات کو سمجھتا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ بس بھائی یار، انہوں نے پاسپورٹ دے دیے ہیں، ویزا دے دیے ہیں، دیکھو اجتماع آ رہا ہے، یہاں سے تقریباً 4000 جماعتیں نکلیں گی۔ مجھے نہیں پتا، ایک مثال دے رہا ہوں، 4000 جماعتیں ہم کو نقد چاہیے، بیرون کی 1000 جماعتیں ہوں گی، پاسپورٹ بھی دے رہے ہیں، اسرائیل کے اندر جا رہے ہیں پاسپورٹ لے کر اور ویزا لے کر، پاسپورٹ تو یہاں بنتا ہے پاکستان، ویزا لے کر اسرائیل کا ویزا، دیکھو بھائی اسرائیل نے ویزا دیا ہمیں، وہاں پر بھی ہم لوگ گشت کر رہے ہیں، کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ یہ تم کو ویزا کیوں دے رہے ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، یہ تو مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں، تو تم کو کیوں ویزا دے رہے ہیں؟ یہ تو بچوں کو نہیں چھوڑ رہے، معصوم بچوں کو، جو اتنے بچے ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں، ہسپتالوں کو نہیں چھوڑ رہے، بجلی، گیس، پانی، پیٹرول، ادویات، کھانا سب کچھ بند کر دیا ہے۔ ابھی جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں غزہ کے اندر، ان میں سے اکثر عورتیں اور بچے ہیں۔ وہ تمہیں کیوں ویزا دے رہے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، تم سے اتنی محبت کیوں ہے؟ دال میں کچھ کالا ہے کہ نہیں؟ بات سوچنے کی ہے نا۔ ہاں، وہاں اتنا بڑا دشمن، مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن ہو کہ ان کو پورا ملیا میٹ کرنے پر تلا ہوا ہو، غزہ کو وہ چاہتا ہے پورا ختم کر دے، ملیا میٹ کر دے، اس کو بالکل ناقابل رہائش بنا دے، اور تمہیں وہ ویزا دے رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ تمہارے سے اتنی محبت، اتنی دوستی کیوں ہے؟ ہمیں ذرا یہ بات سمجھاؤ نا پہلے۔ تم تو فخر سے کہہ رہے ہو ہم کو ویزا مل رہے ہیں، وہاں پر گشت کے لیے ہماری جماعتیں جا رہی ہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کو ویزا دے رہے کیوں ہے؟ ہمیں یہ بتاؤ پہلے نا، تمہارے دشمن کیوں نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ دشمنی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تم جہاد نہیں کرتے ہو، تم جہاد کے دشمن ہو، اس لیے ان کو پتا ہے کہ تم خسی ہو، ان کو پتا ہے کہ تم وہ مسلمان نہیں ہو جو جہاد کرتے تھے، تم بس اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور یہاں پہ گشت مارتے ہو، ان کو اس سے کیا خطرہ ہے؟ تم ان کی حکومت کو تسلیم کرو گے، ان کی ریاست کو تسلیم کرو گے، ان کا تھپا اپنے پاسپورٹ میں لگوا لو گے، اور ان کے درمیان میں جا کر گشت کرو گے، تم سمجھو تم اسلام کا کام کر رہے ہو، یہ تم اسلام کا کام کر رہے ہو، یہ اسلام کی بے کنی کر رہے ہو۔ اتنا بڑا دشمن اسلام کا، فرانس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ریاستی سطح پر، یہ وہاں پہ جا کے گشت کر رہے ہیں، سبحان اللہ رب العزت۔ تم وہاں پہ جا کے دیکھ رہے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، وہاں پر حملہ کرنے کے بجائے تم وہاں گشت کر رہے ہو، یہ تمہارا دین ہے؟ وہاں پر جماعتیں بھیج رہے ہو فخر کے ساتھ، وہ وہاں پہ جا کر میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، تمہارا خون، سفید خون، کالا خون کیا ہے یہ؟ میرے بھائیوں، جو بھی یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں
یہ ہوں یا جمعیت کے لوگ ہوں یا پتہ نہیں کون ہو کہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس طرح کام کیا ہے، خدا کی قسم اتنے بڑے جھوٹے ہیں، قرآن حدیث کی تحریف کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے ایسے بےغیرتی والا کام کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے اور تم وہاں جماعت بھیجو گے گشت کرنے کے لیے، ارے اس پر ایٹم بم گرا، اس پر حملے کرو کہ تم نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے۔ جس نبی کی توہین ہو اور اس کی امت اس کا انتقام نہ لے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ ہم جیسے بےغیرتوں کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ہم جیسے بے شرموں کو، اور یہ ستم ظریف یہ کہ اس کو دین کا کام سمجھ رہے ہیں کہ وہاں جا کر گشت کریں گے۔ یار خدا کے بندے، تو وہاں جا کر وہاں ان کو پیسے دے کر ان کی معیشت کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا کر تو سمجھ رہے تو دین کا کام کر رہا ہے۔ ان کو بول کہ اسلام قبول کرو، نبی کی حرمت بے حرمتی ختم کرو، ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے، تمہارے خلاف ایسا محاذ قائم کریں گے کہ جہاں جہاں تم کو دیکھیں گے تم کو قتل کر دیں گے، تمہاری گردنوں کے مینار بنا دیں گے، تمہاری کھوپڑیوں کے مینار بنا دیں گے۔ یہ بات ان سے ہوتی ہی نہیں ہے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بات بھی نہیں ہوتی ہے، بات بھی نہیں ہوتی ہے ان سے۔ ابھی جو دعا جو ہوتی ہے وہ چاروں طرف سے گاڑیاں امن کے آتی ہے، ذرا ان کو بولو اس دعا کے اندر امریکہ، یہودی، ان سب کو بدترین بدعا دو، مجھے نہیں لگتا کہ دیں گے۔ ان سے یہ بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یار، یہ اسلام تو نہیں ہے، بہرحال اپنا دین ہے ان کا کوئی۔ دین اسلام تو جہاد کا دین ہے، جہاد اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کا دین ہے، اللہ کے دشمنوں سے ٹکرانے کا دین ہے، اور اسی طرح یہ اسلام پھیلتا ہے پھولتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ خود ہمارے گھر کے اندر منافقین کا تسلط قائم ہے، ہمارے اوپر جو نظام ہے وہ کس کا نظام ہے؟ منافقین ہے، سارے یہود و نصارہ کے غلام ہیں، کیونکہ ہم نے جہاد کو چھوڑا ہے۔ ہم جہاد کریں گے تو یہ منافقین کا نظام ختم ہوگا۔ آج ہم لوگ یہاں ممبر پہ بیٹھ کر اپنے کھولتے ہوئے خون اور دل کے غم، جو غم سے بھر گیا ہے مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر، اس کو ہم بیان تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ کوئی فوج ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور نہ ہمارا کوئی ساتھ دینے کو تیار ہے۔ جب یہ ریاست ہمارے پاس ہوتی تو پھر ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں نا، بڑا کام کر سکتے، فوج بھیج دیتے، ایٹم بم گرا دیتے سارے کے اوپر، یہودی کے اوپر، جا میرا گھر کو تیرا، شیطان ایک ہی بار تیرا کام کرتے ہیں، ختم۔ امریکہ کے جو طیارہ بردار جہاز جگہ جگہ کھڑے ہوئے ان پر حملہ کرتے سیدھا، مگر ہاں، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نہیں کرتے۔ اگر جہاد کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں، نہیں کرتے وہ بھی ہم نہیں کر رہے۔ جہاد کی کسی سے بات کرو تو وہ بھاگ جاتا ہے ڈر کے، جہاد سے ڈر لگتا ہے، وہ جہاد تو ہے ہی ڈرنے کی چیز، تبھی تو اس میں تبھی تو وہ کامیابی کا راستہ ہے نا، کہ وہ ہے ڈرنے کی چیز۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جہاد ہو جائے، ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ بعدوں میں مولوی ہو یا کچھ بھی ہو، ارے جہاد کی بات کریں گے یار، تو بھائی تم کیا سمجھتے ہو کہ جہاد کی بات، کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا جہاد بیٹھے بیٹھے ہو جائے؟ بس یہی تو مدرسے میں بیٹھے رہو، ہاں چندے جمع کرتے رہو، پراڑوں میں گھومتے رہو، اے سی والے آفسیں بناتے رہو، بڑے بڑے مدرسے کھڑے کرتے رہو۔ مدرسے ایسے بنائے ہوئے جیسے ایک ڈیفینس کا علاقہ ہے، دارالعلوم کورنگی میں ذرا اندر جا کے دیکھو، ایسا تھا جیسے ڈیفینس میں آ گئے ہو، کلپٹن میں آ گئے ہو۔ کبھی گئے ہو دارالعلوم کورنگی؟ کبھی کوئی گیا دارالعلوم کورنگی؟ یہاں وہ جو تقی عثمانی کا جو مدرسہ ہے، مشہور ہے، پورے پاکستان میں مشہور ہے، اس کے اندر ذرا داخل ہو، ایسا لگتا ہے جیسے ڈیفینس ہے، ایسا شاندار بنایا ہوا ہے۔
اربوں خربوں روپے تمہارے پاس آ رہے ہیں، لیکن دین کے لیے کوئی قربانی نہیں، حق بات بھی نہیں بیان کرتے، جہاد کی بات بھی، جہاد کی بات وہ کرتے ہیں جو یہاں پر حکومت سننے کو تیار ہے، یہ نام نہاد حکومت جو ہے، ذرا وہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں کریں گے، خالص جہاد کی بات نہیں کریں گے۔ یار میرے بھائیوں، یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا، یہ جہاد کا کام ہم کو کرنا پڑے گا۔ جب ہم یہ جہاد کا کام کریں گے تو ہماری نمازیں بھی درست ہو جائیں گی، ہمارے روزے بھی درست ہو جائیں گے، ہمارا دین درست ہو جائے گا۔ یہ جہاد ایسی چیز ہے جو خالصتاً جہاد کے لیے نکلتا ہے نا، خالص جہاد کے لیے، وطن کے لیے نہ ہو، قوم کے لیے نہ ہو، ایسی چیزوں کے خالص اللہ کے لیے، جہاد کے لیے، یہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ اس میں وہ خود بخود نمازی بھی بن جاتے ہیں، اس کے اندر دین بھی آ جاتا ہے۔ جب تک ہم یہ جہاد نہیں کریں گے ہم لوگ بری طرح پٹے رہیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جس طرح آج ہے، اور یہ چیزیں، یہ اجتماع کر لیا، یہ گشت کر لیا، یہ کر لیا، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ ساری جہاد کی آیتیں اور حدیثیں پڑھ کر اس کو بولتے ہیں کہ یہ کام وہی ہے، اتنی بڑی تعریف کر رہے ہیں اسلام کی۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی بولے کہ بھائی کہ تم جو ہے وہ میں نے جیسے مثال دی 2 رکعت پڑھ لو تو تمہارا وہ اقیم الصلاۃ ادا ہو گیا۔ قرآن میں نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور 2 رکعت میں نے پڑھ لی، میرے فرض ادا ہو گیا۔ توبہ استغفر اللہ۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے، 2 رکعت انہوں نے پڑھی اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا جہاد ہو گیا۔ یہاں گلی میں گشت کیا، بھائی آج تو ہفتے کا دن ہے، آج تو گشت نہیں ہے بھائی، آج میں گزر رہا ہوں یا گانے بج رہا ہے، اس کو میں نہیں بولوں گا گانے بند کر، نہیں وہ تو بدھ والے دن کرتے ہیں۔ یہ تمہارا کون سا اسلام ہے؟ یہ تم دیکھ رہے ہو منکر کو، تم اس کو جا کے بولتے نہیں ہو کہ یہ بند کرو یا منکر ہے؟ نہیں وہ تو گشت والے دن ہم کرتے ہیں۔ تو استغفر اللہ علیہ، یہ تمہارا دین ہے کیا؟ یہ کون سا دین ہے؟ اور جب گشت والے دن بھی تو یہ گانے بجا رہے ہیں، اس کو جا کر یہ نہیں بولیں گے بھائی گانا بجانا حرام ہے، اس کو کوئی اور بات کریں گے، مسجد میں آنے کی بات کریں گے، اس کو یہ نہیں بتا رہے کہ تم جو گانا سن رہے ہو وہ حرام، بھائی وہ ہم کہیں گے تو وہ برا مان جائے گا، توڑ ہوگا توڑ۔ یہ تمہارا توڑ اور جوڑ، یہ کیا؟ یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی توڑ اور جوڑ اور جوڑ اور توڑ؟ حدیث میں کہ جب تم منکر کو دیکھو اس کو ہاتھ سے بدلو، اگر تم دیکھو تمہاری طاقت ہے تو اس کا جو باجا ہے وہ اٹھا کر پھینک دو، تباہ کر دو اس کو، یہ پہلا درجہ ہے۔ اگر اتنی طاقت نہیں تو پھر زبان سے بولو، اے بند کر اس کو، پہلے نرمی سے بولو، بھائی یار حرام ہے یار، نہیں مانے، اے بند کر، سمجھتا نہیں ہے تو پھر سختی کے ساتھ، پھر بھی نہیں مانے، پھر پکڑ کے ڈھس، ختم، جاؤ، ختم ہو گیا تمہارا۔ یہ اسلام ہے۔ ان کو تو اول تو گشت والا دن نہیں ہے، تو آج تو بھائی اور تقاضے ہیں، آج تو دکان پہ بیٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے، اور چاچا کے گھر جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو یہ تو گانے وانے بجا رہے ہیں، وہ ہم بدھ کے دن دیکھیں گے جب گشت کا ہو۔ بدھ کے دن تک ہو سکتا ہے وہ مر چکا ہو یا اس کا گانا بند ہو چکا ہو کسی اور وجہ سے۔ یہ کون سا دین ہے یار؟ یہ کون سا؟ یہ کوئی دین ہے یار؟ یہ اپنا دین بنایا ہوا ہے، اس کا دین اسلام تو کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام ہوتا جب تم منکر کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے بدلو، اتنی طاقت نہیں تو پھر زبان سے بدلو، اتنی طاقت نہیں تو پھر دل سے بدلو، پھر دل سے اس کو بدلو۔ یہ دین ہے۔ حدیث میں کیا کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو، اگر تم ظالم کے ہاتھ کو نہیں پکڑو گے تو تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ یہ حدیث فضائل اعمال میں موجود ہے، اور تعلیم کے اندر یہ حدیث پڑھتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کہ مجھے ایسی جماعت میں نکالو جو ظالموں کے ہاتھ کو پکڑے۔ ابھی جو حدیث پڑھتے ہو تم، ہم نے بھی پڑھی ہے، تم نے بھی پڑھی ہے، ہم کو تو حدیث پر عمل کرنا ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، چاہتے ہیں نا، وہ تو ایسی تو کوئی جماعت ہے ہی نہیں ہمارے پاس جو ظالموں کے ہاتھ کو پکڑے، تو تم خالی حدیث سے پڑھتے ہو، اس پر کوئی عمل نہیں ہے۔
سب سے بڑا ظالم، اگر ظالم کے ہاتھ کو پکڑو، یعنی یہودیوں کے ہاتھ کو پکڑو، امریکہ کے ہاتھ کو پکڑو، یورپ کے ہاتھ کو پکڑو، ان سارے ظالم نظامات جس میں پاکستان کا نظام بھی شامل ہے، ان کے ہاتھ کو پکڑو، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی تو کوئی جماعت ہے ہی نہیں، ہم تو یہ ہمارا کام کرتے ہی نہیں۔ تو بھلا بھائی حدیث ہے، تمہارا اس پر عمل نہیں ہے، جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، ظالم کے ہاتھ کو نہیں پکڑو گے، اس کو حق بات کی طرف کھینچ کے نہیں لاؤ گے، تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی۔ یہ حدیثیں کتنے لوگوں نے سنی ہے تعلیم کے اندر؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ سنیے نا، سنیے نا، تعلیم کے اندر کس کتنے سنیے؟ سنیے نا، سنیے، سنیے نا، سنیے، تعلیم کے اندر یہ حدیثیں کتنی بار؟ ان کو بولو یار بھائی کتنی بار سناؤ گے، اب عمل بھی تو ہو نا۔ چلو بھائی مجھے اس جماعت میں تشکیل کرو جو ظالم کے ہاتھ کو پکڑے، پھر میرے کو بتانا کیا جواب ملتا ہے۔ میں نے کتنوں سے بات کی ہے، میں ان میں سے کتنوں سے، ان کے مرکز میں جا کر میں نے ان سے بات کی ہے، میں نے کہا بھائی یہ حدیث آپ سناتے ہو ہمیں، اب اس پر عمل بھی تو ہو نا، تو چلو بھائی میری جماعت میں تشکیل کرو، میں نقد تیار ہوں۔ ان کو بولو بھائی میں نقد تیار ہوں۔ ایسی جماعت میں جو ظالموں کے ہاتھ کو پکڑے۔ یہ موٹر چالو ہے، بریکٹ بند کرنا، یہ اس میں اس کے اندر ہے، یہ نہیں، یہ یہاں سے یہ جو ڈنڈی ہے نا، ڈنڈی ہٹاؤ، بریک کے نیچے کر دو، اس کو تو بند نہیں کیا، نہیں اس کو بند نہیں کیا، بس چھوڑ دو، بس ختم کر، وہ بند ہو جائے گا نا یہاں سے۔ تو ان کو بولو بھائی، بلکہ اگر تم بولو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اجتماع میں، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ جائیں گے، بولیں گے بھائی فضائل اعمال میں یہ حدیث موجود ہے، آپ سے سنی ہے، کئی بار سنی ہے، اب ہمیں تو بھائی اس پر عمل کرنا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسی جماعت میں جو ظالموں کے ہاتھ کو پکڑے، پھر دیکھو کیا ہو، ایسا آپ سے بھاگے گے نا، ان کو پتہ نہیں ہوگا کیا بول رہی ہے، کیا مصیبت ہم پر آ گئی ہے، آپ کا مصیبت سمجھے گا بھائی تو کیا مصیبت آ گیا ہے کہ ہم کو بولتے ہیں ایسی جماعت میں تشکیل کرو جو ظالموں کے ہاتھ کو پکڑے۔ میرے بھائیوں، اصل کام یہی ہے، جو دین کا اصل تبلیغ ہے وہ یہی ہے کہ نیکی کا حکم کرنا ہے، التجا نہیں کرنی، درخواستیں نہیں کرنی ہے، حکم کرنا ہے، آرڈر دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا ہے، اس کو حق بات کی طرف کھینچ کے لانا ہے۔ یہ اسلام کا کام ہے۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ پپا، چاچا ہاتھ اٹھاؤ یار۔ ہاں تو میرے بھائیو، اس کے لیے لوگوں کو سمجھاؤ کہ دیکھو بھائی، آپ سمجھتے ہو کہ آپ یوں دعوت کا کام کر رہے ہو یا جمعیت کے جلسوں میں جا رہے ہو، یہ تو دین نہیں ہے۔ دین تو یہ کہہ رہا ہے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، ہاتھ سے روکنا ہے، ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو تیار کرو کہ ہمارے پاس ایسے افراد آ جائیں کہ ہم مل کر اس کام کو آغاز کریں۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ میری باتیں ہوتی ہیں سخت، ٹھیک ہے نا، باتیں اس مجلس میں ہوتی ہیں سخت، مگر حق کروا ہوتا ہے۔ بولتے ہیں یار یہ کیا یار، یہ تو ساری مسجدوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہاں ان کو لتھار رہا ہے صحیح کر کے، تو پھر لتھارنا پڑتا ہے نا، جب خود ان کی باتوں پر ان کا عمل نہیں ہے تو پھر لتھاریں گے تو صحیح نا، حق بات تو بیان کریں گے نا۔ اب میں یہاں بیٹھ کر تم لوگوں کو نماز کروں اور خود نماز نہیں پڑھوں تو میرے کو تم لوگ نہیں پکڑو گے؟ کیا باتیں کرتا ہے یار، خود ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور ہم کو نماز بولتے ہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، تو پڑھ، صحیح ہے نا، صحیح ہے۔ اس کام کے لیے لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو تیار کرو۔ وآخر دعوانا